اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً جان گئیں کہ یہی اویس ہیں جن کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ بس آپ نے حضرت اویس کرنی کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتظار کا کہا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں موجود نہیں، آپ مسجد میں تشریف رکھیں۔ حضرت اویس کرنی سیدہ عائشہ کا یہ فرمان سن کر وہاں سے رخصت ہوئے اور بجائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتظار کرنے کے واپس کر لوٹ گئے۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ حضرت اویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی ایک مرتبہ مدینہ طیبہ گئے تھے، مگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس لوٹ آئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے تھے تو پھر واپس کیوں لوٹ آئے؟ آپ نے وہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیوں نہ فرمایا اور آپ نے سیدہ ام المومنین سے کیا عذر بیان کیا کہ سیدہ نے آپ کو رکنے پر مجبور نہ کیا؟ اس کی مکمل تفصیل ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مغلوب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق نے اس قدر ستایا اور تڑپایا کہ آپ کے بس کی بات نہ رہی اور اب مزید جدائی برداشت نہ ہو سکتی تھی، تو آپ پر صرف ایک لگن ہی طاری ہو گئی کہ جلد سے جلد دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کی پیاس کو سیراب کیا جائے۔ بس آپ نے مدینہ طیبہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ بس آپ نے والدہ ماجدہ سے اپنی حالت بیان کی اور 4 پہر رخصت کی اجازت طلب کی۔ والدہ محترمہ نے بیٹی کی یہ طرف دیکھی تو مدینہ جانے کی بخوشی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پہ آپ نے فوراً رخت سفر باندھا اور سفر مدینہ پر روانہ ہو گئے۔ جو ہی آپ مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے، آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جو بھی ملتا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے، حتیٰ کہ کچھ ہی دیر میں آپ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باہر پہنچ گئے۔ آپ نے باہر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو سیدہ نے فرمایا وہ کسی کام سے باہر تشریف لے گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ان دنوں اللہ کے نبی کسی خزاں میں شرکت کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کی خدمت میں میرا سلام کہہ دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کرن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خدمت گار حاضر ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے جب حضرت اویس کی حالت دیکھی تو پہچان گئی، یہ تو وہی شخص ہے جس کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں جانے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا میرے جانے کے بعد ایک مہمان آئے گا، وہ جب آئے تو اس کی مہمان نوازی اچھی طرح سے کی جائے اور پوری طرح اس کا خیال رکھا جائے، اسی لیے کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اور اسے روکنے کی کوشش کرنا اور اگر وہ نہ رکے تو اسے مجبور مت کرنا۔ بس حضرت عائشہ نے حضرت اویس کرنی کو رکنے اور انتظار کرنے کا کہا، لیکن وہ نہ مانے اور ویسے ہی کھڑے کھڑے واپس تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے آپ کو تمام روایات بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو وہ کون تھا؟ پھر فرمایا وہ اویس کرنی تھا جو میری ملاقات کو آیا تھا، مگر یہ حسرت لیے ہی واپس لوٹ گیا اور انتظار نہ کر پایا کہ اس کی ماں ضعیفہ اور نابینا ہے اور وہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا اویس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسی ضمن میں چند اور روایات بھی ملتی ہیں کہ جو کہ بیان کرتا روایات سے ملتی جلتی ہیں، مگر ان تمام روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اویس کرنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف ایک بار مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی زیارت سے مستفید نہ ہو سکے اور واپس لوٹ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں
کہ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی والدہ محترمہ سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے تھا کہ آپ نے رک کر انتظار نہ کیا، کیونکہ آپ اپنی والدہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ واللہ عالم۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکت پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔